مسلمانوں نے کفار کو خندق پار نہ کرنے دی، اور کفار کا حال یہ تھا کہ وہ اب مایوس ہو رہے تھے۔ ویسے بھی آپ خود اندازہ لگائیں، جب مختلف گروپ ہوں اور انہیں کامیابی نہ مل رہی ہو تو کیا ہوتا ہے، ہر کوئی ناکامی کا الزام دوسرے پر رکھتا ہے۔ یہ ان کے اندر پھوٹ پڑ چکی تھی، یہ مایوس ہو چکے تھے۔ ایک بہت سی اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی خوراک کے لیے کوئی سپلائی لائن مقرر نہیں کی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا 2 دن رہیں گے، 4 دن رہیں گے، چلے آئیں گے، اتنی دیر میں ہم اپنے اونٹ ذبح کریں گے، اسی کے ساتھ ہمارا خوراک کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن 10,000 کے لشکر کے لیے 25 دن تک خوراک مہیا کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس طرف انہوں نے سوچا بھی نہ تھا، کوئی پلاننگ بھی نہ تھی۔ ادھر سے آپس میں پھوٹ پڑ رہی تھی، سب ایک دوسرے پر ناکامی کا الزام لگا رہے تھے۔ سردی بڑی سخت تھی، کھلے میدان میں پڑے تھے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کفار کے لیے یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ مسلمان تو پہلے بھی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہ ہماری پردہ پوشیاں کر لے، ہمارے خوف دور کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعائیں قبول کر لیں، اور ہوا کیا کہ 25 دن گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھنڈی یخ طوفانی ہوا بھیجی رات کے وقت، اور کفار سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے۔ لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں نے آپ کو 2 جملوں میں بتا دیا۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا، درمیان میں کئی اتنے مشکل مرحلے آئے کہ حقیقتاً مسلمانوں کے کلیجے حلق تک آ گئے۔ اسی دوران جب کہ کفار کا لشکر سامنے تھا، کفار نے جب یہ دیکھا کہ انہیں کامیابی نہیں مل رہی، انہوں نے بنو قریظہ سے رابطہ کیا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ اس لشکر کو یہاں لانے میں بنو نذیر کے 20 سرداروں کا ہاتھ تھا۔ بنو قریظہ مدینے کے اندر رہتے تھے، یہ بھی یہود کا قبیلہ تھا، لیکن یہ ابھی اسی عہد پر قائم تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مدینے کا انتظام سنبھالا تھا تو ان سے کیا تھا کہ جب مدینے پر حملہ ہوگا تو یہود اپنی مال اور جان کے ساتھ مدینے کا دفاع کریں گے۔ اور ویسے بھی وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اس طرح مجبور تھے کہ وہ بنو قینقاع کا حشر بھی دیکھ چکے تھے، بنو نذیر کا حشر بھی دیکھ چکے تھے، انہیں اپنا انجام بھی نظر آ رہا تھا، لہٰذا وہ اس اپنے عہد پر ظاہرہ طور پر قائم تھے۔ اب جب قریش نے دیکھا کہ کامیابی نہیں ہو رہی، انہوں نے بنو قریظہ کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کے ساتھ لڑائی میں شامل ہو جائے۔ یہ پیغام حیی بن اخطب کے ذریعے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد تک پہنچا۔ کعب بن اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو توڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ بنو قینقاع کا حشر بھی دیکھ چکے تھے اور بنو نذیر کا حشر بھی دیکھ چکے تھے، اور انہیں اپنا انجام بھی نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم نے خرابی کی تو ہمارا انجام بھی خراب ہوگا۔ بہرحال حیی بن اخطب جو کہ بنو نذیر کا سردار تھا، اس نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو کہا کہ تم اس وقت اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہے اور وہ مدینے کے اوپر حملہ آور ہیں،
تم اگر ان کے ساتھ مل جاؤ گے ہمیشہ کے لیے محمد سے جان چھوٹ جائے گی۔ کعب بن اسد جو تھا ہوش مند آدمی تھا، کہنے لگا میں نے محمد کے اندر سچائی اور ایفائے عہد دیکھا ہے، لیکن حیج بن اخطب نے اسے رام کر ہی لیا اور اسے وعدہ کیا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی خرابی ہوئی تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارے قلعے میں آ جاؤں گا اور جو تمہارا انجام ہوگا میں اس انجام کو تمہارے ساتھ بھگتوں گا۔ جب حیج بن اخطب نے یہ وعدہ کر لیا تو کعب بن اسد نے اس کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات کا پتہ چلا کہ یہود اور کفار کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے، آپ بڑے سخت پریشان ہوئے، لیکن آپ نے ارادہ کیا کہ میں پہلے اس خبر کی تحقیق کر لوں۔ آپ نے انصار کے جو سردار تھے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ سمیت 4 صحابہ کو اس افواہ کی تحقیق کے لیے بھیجا کہ آیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا یہ صرف افواہ ہی ہے۔ یہ لوگ بنو قریظہ کے پاس گئے، بنو قریظہ کے لوگوں نے بڑی بد زبانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہیں اور صاف طور پر کہا کہ ہم کسی معاہدے کے پابند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 صحابہ سے کہا تھا کہ اگر اس بات میں حقیقت ہے کہ یہودیوں کا اور کفار کا گٹھ جوڑ ہو چکا تو تم اس بات کو واضح طور پر نہ کہنا، اشاروں میں کہنا، تاکہ مسلمان جو پہلے ہی پریشان ہیں ان کا حوصلہ پست نہ ہو جائے، اور اگر یہ افواہ غلط ہوئی تو پھر اعلانیہ بات کر دینا۔ خیر جی، یہ لوگ واپس آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لفظ کہے، ازل اور کارہ، یعنی جو معاملہ وہاں پہ ہوا تھا وہی معاملہ یہاں پہ ہے۔ صحابہ کو حقیقت حال کا پتہ لگ گیا، بہت پریشان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پریشانی کا یہ حال تھا کہ جب آپ کو اس بات کی حقیقت کا پتہ چلا آپ چادر لے کر لیٹ گئے، آپ چادر لے کر لیٹ گئے۔ اندازہ کیجیے وہ وقت کتنا مشکل تھا، تمام دنیا مسلمانوں کی مخالف ہے، لشکر مدینے پر حملہ آور ہو چکا ہے، اور مدینے کے اندر یہود کا ایک ہی قبیلہ ہے جو مسلمانوں کے بیک پر ہے، مدینے کے جنوب میں ہے۔ اگر کفار سامنے سے حملہ کرتے ہیں اور یہود اندر سے حملہ کرتے ہیں تو مسلمان تو دونوں کے درمیان سینڈوچ بن جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ وقت تھا جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ یہ وہ وقت تھا جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں، کلیجے حلق کو آ گئے تھے، اور تم مسلمان اللہ کے بارے میں غلط خیال کرنے لگ پڑے تھے۔ یہاں مسلمانوں کی آزمائش ہوئی، انہیں بڑی بری طرح جھنجھوڑا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے لیٹ جاتے ہیں، کچھ دیر اسی حالت میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو بشارت دی، خوشخبری دی، اور ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے نئی ہمت، نئے حوصلے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے تیاری شروع کر دی۔ اس سلسلے میں آپ نے کیا کیا کہ بنو غطفان کے ساتھ
بات چیت کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مدینے پر حملہ آور لوگ جو تھے، ان میں بنو غطفان اور نجد کے جو لوگ تھے، ان کے لشکر کی تعداد 6000 تھی۔ آپ نے بنو غطفان کے جو سردار تھے ان کے ساتھ بات چیت کی۔ آپ نے سوچا ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کفار سے توڑ دیتے ہیں، کفار پھر علیحدہ رہ جائیں گے، ان کے ساتھ اکیلے کے ساتھ نپٹنا آسان ہوگا۔ آپ نے یہ سوچا کہ بنو غطفان کو مدینے کی پیداوار کے 1/3 حصے کی ادائیگی پر، اس شرط پر انہیں کفار سے توڑ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو مدینے کی پیداوار کا 1/3 حصہ دیں گے اور آپ قریش کا ساتھ نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر مشورہ کرنے کے لیے مدینے کے سرداروں کو بلایا۔ مدینے کے سرداروں نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے کہ بنو غطفان کو کبھی ہم نے ایک دانہ بھی نہیں دیا، یا تو وہ دانہ جو ہے وہ خرید و فروخت کے ذریعے ان کے پاس گیا ہے یا کسی مہمان کے ذریعے گیا ہے، اس کے علاوہ ہم نے جب جاہلیت میں تھے تب بھی ہم نے ان کو ایک دانہ تک نہیں دیا۔ تو اب یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، آپ کے ذریعے عزت بخشی ہے، تو اب ہم انہیں مدینے کی پیداوار کا 1/3 حصہ دیں گے، اپنا مال دیں گے؟ ان کے لیے ہمارے پاس سوائے ننگی تلوار کے اور کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، آپ کو حوصلہ ہو گیا۔ آپ کہنے لگے میں نے تو یہ سوچا تھا کہ تمام دنیا مدینے پر حملہ آور ہو چکی ہے اور شاید اس طرح کر کے ہم ان حالات سے نکل آئیں، تمہاری تجویز ہی بہتر ہے۔ لہٰذا یہ والی جو تجویز تھی، یہ اس پر عمل درآمد نہ ہوا۔ حالات بڑے مشکل ہیں۔ مسلمانوں کے بچے اور عورتیں، ان کو بنو حارثہ کا ایک قلعہ تھا، اس میں رکھا گیا تھا۔ تمام مرد تو فرنٹ لائن پر تھے۔ یہود نے جب یہ معاہدہ توڑا تو اب یہودی وہاں کا چکر لگانے لگ پڑے۔ وہاں جب یہودی چکر لگا رہے تھے، حضرت حسان بن ثابت کی وہاں پہ ڈیوٹی تھی، حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی یہ کاروائیاں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت حسان آگے نہیں بڑھ رہے، حضرت صفیہ خود انہوں نے ایک لکڑی پکڑی اور ایک قریب آنے والی یہودی کو مار مار کر اس کو مار ہی دیا۔ حضرت صفیہ کا یہ جو جان بازانہ کارنامہ تھا، اتنا بہادری کا کارنامہ تھا، اس کا بہت اثر ہوا۔ یہود کو اندازہ ہو گیا کہ اس قلعے میں مسلمانوں کی ایک فوج ہے، ایک لشکر ہے جو کہ اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کر رہا ہے، لہٰذا دوبارہ انہیں اس قلعے پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کوئی غیب سے مدد فرما دے، اللہ تعالیٰ ان مشکل حالات سے نکال دے۔ اور پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کیسے کی۔ حضرت نعیم بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ ان کا تعلق بنی غطفان سے ہی تھا، وہی جو لوگ لشکر لے کر آئے تھے، یہ انہی کے ایک سردار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اور میرے اسلام لانے کا کسی کو علم نہیں ہے، مجھے کوئی حکم کیجیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ایسا کرو، قریش اور یہود میں پھوٹ ڈلوا دو،
نعیم بن مسعود نے اس حکم کو قبول کیا، سیدھے یہود کے پاس گئے، یہود سے کہنے لگے میرے اور آپ کے بڑے خصوصی تعلقات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں وہ تو آپ یہود دیکھ ہی رہے ہیں۔ قریش اور بنو غطفان وہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ فتح ہوئی تو تب بھی، ناکامی ہوئی تو تب بھی یہاں سے چلے جائیں گے، اور آپ لوگوں کے یہاں گھر ہیں، اولاد ہیں، بال بچے ہیں، باغات ہیں، آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ بعد میں محمد ان ساری چیزوں کا انتقام تم یہودیوں سے لیں گے، اس وقت کیا کرو گے؟ ان کی آنکھیں کھلی، ہاں بات تو یہی ہے، قریش اور بنو غطفان تو چلے جائیں گے اور ہم نے تو مدینے میں ہی رہنا ہے۔ اچھا، پھر نعیم بن مسعود سے پوچھنے لگے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نعیم بن مسعود کہنے لگے کہ تم ایسا کرو کہ قریش سے ایک وعدہ لو کہ قریش فتح حاصل کیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، اور اس کے لیے وہ ہمیں یرغمال کے طور پہ 10 آدمی دیں، تب ہمیں یقین آئے گا کہ کفار یہاں سے فتح حاصل کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ ہم آپ کی اس شرط پر آپ کا ساتھ دیں گے کہ آپ ہمیں 10 آدمی یرغمال کے طور پر دیں، جو کہ اس بات کی نشانی ہوں گے کہ آپ یہاں پہ فتح حاصل کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اور اگر وہ یہ 10 آدمی آپ کو نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو چلے جائیں اور انتقام آپ بھگتتے رہیں۔ یہود کہنے لگے آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ نعیم بن مسعود وہاں سے اٹھے، قریش کے پاس گئے، قریش سے کہنے لگے کہ دیکھو بنو قریظہ نے محمد سے جو اپنا وعدہ توڑ دیا تھا وہ اس پر نادم ہے، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ تم سے 10 آدمی یرغمال کے طور پر مانگیں اور وہ 10 آدمی محمد کو دیں تاکہ مسلمان یہ یقین کر لیں کہ یہودی اپنی ندامت میں سچے۔ تو لہٰذا اگر یہود تم سے 10 آدمی مانگے تم ان کو بالکل نہ دینا، انہوں نے تمہارے بندے محمد کو دے دینے ہیں، وہ تو اپنے معاملات محمد سے درست کر لیں گے، تمہارے بندے ختم ہو جائیں گے۔ قریش کی بھی آنکھیں کھلی، ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہاں سے نعیم بن مسعود اٹھے اور نعیم بن مسعود نے یہی بات بنو غطفان سے بھی کہی۔ ہفتے اور جمعے کی درمیانی رات کو قریش نے یہود کو پیغام بھیجا، بنو قریظہ کے یہود کو، کہ ہفتے والے دن ہم اکٹھا حملہ کریں گے، باہر سے ہم حملہ کریں گے اور مدینے کے اندر سے تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے، تاکہ یکبارگی حملہ کر کے ہم ایک دفعہ اس معاملے کو ختم کریں۔ یہود نے ان کو جواب دیا کہ ہفتے کا دن تو ہماری عبادت کا دن ہوتا ہے، اس دن تو ہم جنگ نہیں کریں گے۔ دوسری بات، جب تک کہ تم 10 آدمی ہمیں یرغمال کے طور پر نہ دو گے کہ تم فتح حاصل کیے بغیر نہیں جاؤ گے، تب تک ہم جنگ میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ قریش کی آنکھیں کھلی، ہاں نعیم بن مسعود نے یہی بات کہی تھی۔ قریش نے یہود کو جواب دیا، ہم اب اللہ ہم تمہیں 10 آدمی کبھی بھی نہ دیں گے، ہاں جنگ میں ہمارا ساتھ دو۔ یہود نے انکار کر دیا، لہٰذا یہود اور قریش وہ جو انہوں نے اکٹھا حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ حملہ ہو ہی نہ سکا، ان میں پھوٹ پڑ گئے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ 25 دن تک محاصرہ رہا۔ 25 دن محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹھنڈی ہوا کا طوفان بھیجا۔ اس وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا۔ آپ نے صحابہ کو کہا کون ہے جو کفار کے لشکر کی خبر لائے۔ حالات اتنے مشکل تھے، کوئی صحابی نہیں اٹھے۔ آپ نے 2 بار یہ بات کہی، آپ نے 3 بار یہ بات کہی، کوئی نہیں اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر حذیفہ بن یمان کو حکم دیا، حذیفہ تم جاؤ اور تم جا کے کفار کے لشکر کی خبر لاؤ، اور دیکھو واپس آنے تک تم نے کچھ نہیں کرنا، تم نے صرف ان کی خبر لانی ہے۔ خیر جی، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اب مجھے چونکہ حکم ہو چکا تھا، میں وہاں گیا، میں نے وہاں پہ دیکھا سخت طوفان آیا ہوا تھا، کفار کی ہانڈیاں الٹی پڑی تھیں، خیمے اکھڑ چکے تھے، ایک افراتفری کا سامان تھا، اور ابو سفیان سب کو کہہ رہا تھا کہ چلو واپس چلو، چلو واپس چلو، اور خود ابو سفیان جو تھا اپنے اونٹ پر بیٹھا، اس کو چابک مارا اور اس کا اونٹ جو تھا وہ دوڑنے لگ گیا۔ اس وقت میں چاہتا تو ابو سفیان کو میں قتل کر سکتا تھا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا تھا کہ تم نے خود واپس آنے تک کچھ نہیں کرنا، تو میں اسی طرح خبر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور میں نے آپ کو خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ خیر جی، حضرت حذیفہ نے خبر دی، صبح ہوئی تو سارے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کفار میدان خالی کر کے جا چکے تھے۔ آپ یوں سمجھیے سر پر پاؤں رکھ کے بھاگ چکے تھے، سارا میدان خالی پڑا تھا۔ مسلمانوں نے ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں اکٹھی کیں اور اکٹھی کر کے اپنے گھروں کو آ گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی الفاظ فرمائے تھے، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اور یہ کوئی غیب کی خبر نہ تھی، زمینی حقائق یہی تھے کہ تمام مسلم دشمن قبائل نے مل کر مدینہ پر حملہ کیا اور منہ کی کھائی، اس سے بڑی طاقت کفار فراہم نہ کر سکتے تھے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ جو مدینہ کی چھوٹی سی ریاست ہے، اس کو ہم دبا نہیں سکتے، تو لہٰذا زمینی حقائق یہی تھے کہ اس سے زیادہ بڑی جمعیت فراہم کرنا مشکل تھا، اور اتنی بڑی جماعت کے باوجود کفار جو تھے اس حال میں واپس گئے کہ اپنے غصے بھی نہ نکال سکے۔ قرآن مجید کی آیت جو تھی وہ بڑی مناسب ہے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ ہی لوٹا دیا، وہ اپنا غصہ بھی نہ نکال سکے کیونکہ لڑائی تو ہوئی نہیں۔ اس موقع پر سورہ احزاب کے رکوع نمبر 2 اور 3 نازل ہوئے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات پر تبصرہ کیا، بتایا کہ حالات کتنے مشکل تھے، منافقین کا کردار واضح کیا، اور مسلمانوں کو کچھ ہدایات تھیں۔ بہرحال جی آگے چلتے ہیں، یہ تو غزوہ خندق ہو گیا۔ غزوہ خندق کے بعد جو مدنی دور ہے اس کا پہلا حصہ ختم ہو گیا۔ مدنی دور جو ہے اس کے 3 دور تھے۔ پہلے دور کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ غزوہ خندق تک ہوتا ہے۔ یہ دور انتہائی مشکلات سے بھرپور دور تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ دوسرے دور کا آغاز غزوہ خندق سے لے کے فتح مکہ تک ہے، اور تیسرے دور کا آغاز فتح مکہ سے لے کے آپ کی وفات تک ہے۔ اب نسبتاً حالات مسلمانوں کے حق میں تھے وہ انہی الفاظ سے ہی ظاہر ہو رہے ہیں کہ اب کفار ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اب آگے چلتے ہیں۔